نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا صابئی ہوں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہیں، اور انہیں موت کے بعد آنے والے مراحل کا خوف بھی نہ ہوگا، اور دنیا کی چیزوں کے چھوٹ جانے کا غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس مرض کی وضاحت کی ہے اور پردہ اٹھایا ہے کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور اس زمانے میں ایک قوم اور تھی جو صابئی کہلاتی تھی، جو ستاروں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ تو یہودی ان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے، اور ان کے آج بھی یہ مذہبی جو ان کے ربی ہیں، وہ ربی آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہودیت میں صرف ہماری یہودی نسل ہی رہ سکتی ہے، انسانیت میں سے کوئی بھی اگر یہودی مذہب کو، دھرم کو اپناتا ہے تو وہ اسے وہ حقوق نہیں دیتے جو ایک نسل یہودی کو ملتے ہیں۔ اس لیے یہ مذہب یہودیت صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی بھی دشمن ہے، جنہوں نے اپنے مذہب اور مسلک کو بھی اپنے تک محدود رکھا۔ صرف ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو اپنا بھائی اور تمام حقوق کا حقدار سمجھتا ہے۔ یہودیت جو ایک ایسا ذہنی ان کا مسلک ہے، اور انہوں نے اس کو ایسا بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو پورے عالم کے لیے اور ایمان و اعمال صالحہ کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو چاہے وہ یہودیت کو چھوڑ کر آیا ہو، نصرانیت کو چھوڑ کر آیا ہو، صابئیت کو چھوڑ کر آیا ہو، کسی بھی مذہب اور دھرم کو چھوڑ کر آیا ہو، اسلام اور ایمان میں آنے کے بعد اس کے لیے وہ تمام حقوق ہوں گے جو تمام حقوق ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہونے والے مسلمان کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یہودیت آج تک اپنے عناد اور سرکشی پر قائم ہے، اور انہوں نے اپنے یہودیتی خاندان کو اور نسل کو خود بھی گمراہ کیا ہے، اور انسانیت کو بھی آج تک گمراہ کر رہی ہے۔ تو قرآن نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کی قوم پرستی، نسل پرستی اور تعصب و عناد کو واضح فرمایا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قوم پرستی، نسل پرستی، عناد و سرکشی اور آیات آسمانیہ کو بدلنے سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔